السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثه اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامة شافعا وشہیدا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ابھی چند روز قبل حضرت مفتی مہدی حسن صاحب قبلہ کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ہر سال کی طرح امسال بھی عرس سرکار شاہ میرا کے پربہار موقع پر 17 اور 18 نومبر 2023 کو چھٹا مسابقہ علم حدیث منعقد ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ علم حدیث سے شغف رکھنے والوں کے لیے یہ نہایت ہی اہم خوشخبری ہے۔ اس وقت غیروں کی طرف سے عقیدہ اہل سنت سے متعلق ہر حدیث صحیح کو ضعیف کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ابھی تک تو یہی سلسلہ جاری تھا کہ وہ لوگ عقیدہ اہل سنت سے متعلق ہر حدیث صحیح کو ضعیف کہہ کر قبول نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ لوگ احادیث کی کتب میں بھی تحریف کرنے لگے ہیں۔ چند روز قبل ابھی دیکھنے کو ملا کہ امام بخاری کی جو کتاب الادب المفرد ہے، امام بخاری نے اس کتاب کے اندر 1322 احادیث کو جمع کیا، لیکن اب مخصوص مکتبہ فکر کی جانب سے وہ کتاب شائع ہوئی اور اس کتاب کے اندر صرف اور صرف 700 یا 800 احادیث موجود ہیں، باقی احادیث کہاں گئی؟ اور اس کتاب کو انہوں نے الصحیح کے نام سے شائع کیا، گویا کہ امام بخاری نے باقی جو احادیث جمع کی تھی وہ صحیح نہ تھی ان کے نزدیک۔ اسی طرح میں ایک مقالہ لکھ رہا تھا توسل سے ریلیٹڈ، مجھے کچھ مزید احادیث اور واقعات کی ضرورت تھی، تو میں نے پایا کہ کچھ احادیث امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کے تحت ذکر کی ہیں۔ میں نے کئی نسخے ڈاؤن لوڈ کیے لیکن واقعات نہ ملے۔ پھر میں لائبریری گیا اور لائبریری میں جا کر دیکھا ایک قدیم نسخہ، تو اس کے اندر وہ تمام واقعات مل گئے اور میں نے ان کو اپنے مقالے کے اندر درج کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اب تک تو صرف حدیث کو ضعیف کہا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے احادیث کی کتب سے ہی احادیث کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کے ذریعے ہم اپنے لوگوں میں حدیث کی طرف رجحان پیدا کریں اور امت مسلمہ کے اندر کچھ ایسے افراد کو تیار کر سکیں جو ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دے سکیں جو احادیث کی کتب میں تحریف کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے سیدی جامی میاں صاحب قبلہ نے اس طرف پہل کی اور انہوں نے مسابقہ علم حدیث کو شروع کیا۔ ویسے تو ہمارے یہاں اعراض کی بھرمار ہے، ہر مہینے بلکہ ہر ہفتے ہند و پاک کی سرزمین پر کسی نہ کسی خطے میں عرس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ یا نتیجہ یا اصلاح امت سے ریلیٹڈ امور انجام نہیں پاتے۔ لیکن اگر ایسے موقع سے کچھ نیا اور یونیک ہم کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہماری فیوچر جنریشن کے لیے بھی مفید ہوگا اور آنے والی نسلیں غیروں کے فریب سے اپنے عقائد حق کا تحفظ کر سکیں گے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا خانقاہی نظام کی بدحالی، لیکن اس بدحالی کے نظام سے میں نے کچھ خانقاہوں کو مستثنیٰ کیا تھا، انہی میں سے ایک خانقاہ سرکار شاہ میرا ہے۔ وجہ دراصل اس کی وہی ہے کہ آپ کو وہ تمام خرافات جو دیگر خانقاہوں پر، دیگر مراکز پر، دیگر مقامات پر دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ تمام خرافات خانقاہ سرکار شاہ میرا پر دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں کے ذمہ داران علوم عصریہ اور علوم دینیہ سے مزین اور آراستہ ہیں۔ یہاں جہاں آپ کو ایک طرف دینی اور اصلی
عصری علوم کے پیکر سیدی رئیس ملت نظر آئیں گے، تو وہیں دوسری جانب علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر، انگلش اینڈ عربک لینگویج کے ایکسپرٹ حضور سیدی جامی میاں نظر آئیں گے۔ وہیں دوسری جانب وقت کے استاذ الشعراء سید نظامی اشرفی الجیلانی بھی یہاں دیکھنے کو ملیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خانقاہ سرکار شاہ میرا کے جو ذمہ داران ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں دین متین کی خدمت کا جذبہ کار فرما ہے، اور وہ ہمیشہ دین متین کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا یونیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ساری امت مسلمہ کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ انہی کاموں میں سے ایک اہم کام مسابقہ علم حدیث کا انعقاد کرنا ہے۔ یہ مسابقہ تقریباً 6-7 سال سے منعقد ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اس سال بھی 17 اور 18 نومبر 2023 کو اس کا انعقاد ہونے والا ہے۔ میں نے بھی اس مسابقے میں تقریباً 2017 میں اور اس کے بعد 2018 میں شرکت کی تھی، اور 2018 میں اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ ابھی تو فی الحال میں دا انگلش اینڈ فورن لینگویجز یونیورسٹی حیدرآباد میں ہوں۔ اس کے بعد سے میں نے کافی کوشش کی کہ سرکار شاہ میرا کے عرس کے مبارک پر خمباز شریف کا وزٹ کروں اور سرکار شاہ میرا کے مزار مقدس پر حاضری دوں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا، اس لیے کہ مجھے جو قلبی سکون سرکار شاہ میرا کے مزار مقدس پر حاضری دینے کے بعد ملا، وہ نہ تو اس سے پہلے کبھی ملا تھا اور نہ ہی اس کے بعد سے آج تک وہ سکون مجھے حاصل ہو سکا۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہر سال وہاں حاضری دوں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے جا نہیں پاتا ہوں۔ پھر وہاں کے انتظام و انصرام کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ قیام و طعام کا بہترین انتظام وہاں ہوتا ہے، کھانا نہایت لذیذ اور عمدہ ذمہ داران خانقاہ سرکار شاہ میرا کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر مدرسہ رئیس العلوم کے طلباء، بلکہ یوں کہہ لیا جائے خانقاہ سرکار شاہ میرا کے تمامی خدام بہت ہی متواضع اور منکسر المزاج ہیں۔ تواضع انکساری ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میں نے بہت سارے کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس کا وزٹ کیا ہے، لیکن جو تواضع اور انکساری مدرسہ رئیس العلوم کے طلباء کے اندر دیکھی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ سب فیضان ہے سرکار شاہ میرا اور سیدی رئیس ملت اور جامی میاں صاحب قبلہ کی کاوشوں کا۔ آپ بھی مسابقے میں شرکت کریں اور یہاں کے انتظام و انصرام کو دیکھیں، اور اسی طرح کا انتظام اور اسی طرح کا نظام اپنے علاقے کے مدارس، مساجد، کالجز اور اسکولز میں قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدی جامی میاں کی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مشن کا آغاز حضرت حضور سیدی جامی میاں نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آخر میں حضرت سیدی جامی میاں صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر قبول ضعیف تک، چونکہ تقریباً 5-6 سال سے میں یونیورسٹی میں ہوں۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جو دوسرے لوگ ہیں انہی کی تو اکثریت ہے، یہ تو ظاہر ہے، اور یہ لوگ اب یونیورسٹی لیول پر مسابقاتی پروگرامز کرانے لگے ہیں۔ میں نے ان کے مسابقاتی پروگرامز کے عناوین کو دیکھا اور ان کے کمپٹیشنز کے پیپرز کو دیکھا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ ان کمپٹیشنز اور مسابقاتی پروگرامز کے ذریعے اپنے عقائد باطلہ کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی یونیورسٹی لیول پر کوئی کمپٹیشن کا آغاز کریں، مثلا ایسے رائٹنگ کمپٹیشن لے لیجیے یا آرٹیکل رائٹنگ کمپٹیشن لے لیجیے یا سیرت سے ریلیٹڈ کوئی بھی کمپٹیشن، تمام یونیورسٹی میں تو ہم نہیں کر سکتے،
لیکن کچھ یونیورسٹیز جہاں ہم اپنا دین کا کام کر سکتے ہیں، مثلاً علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے یا دیگر یونیورسٹیز ہیں جہاں مسلم طلبہ کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو وہاں ہم طلبہ سے کانٹیکٹ کر کے کمپٹیشنز کا آغاز جو ہے کر سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے طلبہ ہم سے جوائن ہو جائیں گے اور ہم ایک پلیٹ فارم پر یونیورسٹیز کے طلبہ کو جمع کر کے ان کے ذریعے یونیورسٹی لیول پر دین متین اور عقیدہ اہل سنت کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام ہی مدارس عربیہ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مسابقہ علم حدیث میں ضرور سے ضرور شرکت کریں اور سرکار شاہ میرا کے فیوز و برکات سے مستفید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار شاہ میرا سے سچی پکی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔